السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی نبیہ وحبیبہ سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتموا الحج والعمرة للہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، حبیبی یا رسول اللہ، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں۔ آپ کی رویت ہے دیدار خدا، آپ کی رویت ہے دیدار خدا۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے جلوہ حق ہی دیکھا۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں۔ بردرد آمد گدا بہرے سوال، یا رسول اللہ بردرد آرد گدا بہرے سوال، بردرد آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت پاک سے اقتصاد فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایام حج ہیں، حجاج کی روانگی کا وقت ہے۔ اسی سلسلے میں چند جمعے سے میں حج کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج پورا کرو اور اللہ کے لیے عمرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنا فضل و احسان فرمائے کہ ہم میں سے جن بھائیوں پر حج فرض ہے انہیں ادا کی توفیق اور ادائیگی میں آسانی بخشے۔ ایک دوسری آیت طیبہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، پس جس پر حج فرض ہوا اور ان ایام میں اس نے حج کا ارادہ کیا تو اسے چاہیے کہ نہ وہ فسق و فجور کرے اور نہ حج میں بیہودہ گوئی، لاف گزاف، سب و شتم، گالی گلوچ اور نہ آپس میں جھگڑا اور ایک دوسرے سے ضد مباحثہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان پر حج فرض کیا۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حج کی ادائیگی سے متعلق چند اہم امور جو مسجد حرام سے متعلق اور خصوصاً حج کی اقسام میں جو 3 قسمیں حج کی ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد، ان سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سماع قبول کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو حج تمتع ہے، جو حاجی حج تمتع کا ارادہ کرتا ہے اسے متمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع سے کیا مراد ہے؟ حاجی جب حج کے لیے یہاں سے جاتا ہے تو وہ صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرے کی نیت کرتا ہے اور حرم مبارک میں پہنچ کر عمرہ کرتا ہے اور عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے اور حج کے وقت تک یعنی یوم تربیہ 8 ذی الحجہ آنے تک وہ مستقل حج کا انتظار کرتا اور حرم مبارک میں ذکر اذکار، نماز، طواف کعبہ وغیرہ کرتا ہے، تو گویا اس نے حج میں یہ استفادہ کیا کہ حج کے لیے وہ یہاں سے گیا تو احرام پہنا اور عمرے کی نیت کی، عمرے سے فارغ ہو کر حسب خواہش حج کے انتظار میں ایک عامی کی طرح بغیر احرام کے رہا، اور اگر پھر ارادہ عمرہ کیا تو احرام پہن کر عمرہ کر لیا، پھر احرام کھول دیا اور حج کا انتظار کرتا رہا۔ اب یہ یوم تربیہ 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے حرم پاک سے حج کا احرام پہنے گا، حج کی نیت کرے گا اور مینا کے لیے ادائیگی حج کے ارکان کے لیے مینا روانہ ہوگا۔ اس کے بعد عرفات وغیرہ جو حج کے ارکان ہیں 5 دن کے وہ کرتا رہے گا، اور اس سے پہلے اس نے عمرہ کرنے کے بعد حج کا انتظار کیا۔ ایسے حاجی کو متمتع کہتے ہیں، اور یہ حج تمتع ہے۔ اس میں سب سے زیادہ آسانی یہ ہے کہ احرام کی پابندیوں سے حاجی بچا رہتا ہے اور خاص ایام ہی میں احرام پہنتا ہے۔ اور دوسرا حج قران ہے، اس میں حاجی یہیں سے حج اور عمرے کی نیت سے احرام پہنتا ہے، اور جب وہ حج عمرے کی نیت سے احرام پہنتا ہے تو حرم پاک میں پہنچ کر سب سے پہلے وہ عمرے کے ارکان ادا کرتا ہے، اور عمرے کے ارکان میں حجامت بنوانا، حلق یا قصر یہ نہیں کرتا، بلکہ حج کے پہلے عمرے کے ارکان پورے کر لیے اور بغیر حلق کرائے اسی احرام سے حج کا انتظار کرتا ہے۔ پھر یوم تربیہ کو تلبیہ پکارتا ہوا مینا کے لیے جاتا ہے، اور حج کرنے کے بعد ایک ساتھ عمرے اور حج کا
حلق کراتا ہے اور احرام سے اس وقت فارغ ہوتا ہے۔ تو گویا قارن نے جب حج کا احرام پہنا تو عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کی، اور اس احرام کی پابندی جس وقت سے اس نے احرام پہنا جب تک حج کے ارکان پورے نہیں کر لیے اس کے ذمہ باقی رہی۔ تو متمتع اور قارن ان دونوں حاجیوں پر قربانی بھی واجب ہے۔ اور تیسرا حج ہے حج افراد۔ اس حج کو ادا کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں، اور یہ صرف یہاں سے حج کا احرام پہنتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ کر حرم پاک میں طواف قدوم کرتا ہے، اور اس کے بعد اسی احرام سے حج کا منتظر رہتا ہے۔ 8 تاریخ کو یہ تلبیہ پکار کر منا جائے گا، ارکان حج ادا کر کے واپس آئے گا، اور ایک حلق سے یہ حج کی ادائیگی کے بعد احرام سے محلل ہو جائے گا۔ یہ تینوں حج میں فرق ہے۔ آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حج کہاں ہوتا ہے۔ حج کی شرائط میں مکان بھی ایک شرط ہے۔ مکان سے مراد کیا ہے؟ جہاں جو رکن حج ادا ہوتا ہے وہاں اس رکن کا ادا کرنا، مثلا طواف کعبہ معظمہ کا ہونا، اور مینا میں ٹھہرنا، 5 نمازیں ادا کرنا، پھر عرفات کا وقوف، اس کے بعد پھر مینا کا واپس آنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا رات کو، اور مینا میں آ کر رمی کرنا، اور گویا یہ ارکان کا سلسلہ جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا، یہ سلسلہ رہتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ بغیر احرام کے میقات کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حرم مبارک جانے کے لیے میقات سے اسے احرام پہننا ہوگا، اور بغیر میقات پر احرام کیے وہ حرم میں نہیں جا سکتا۔ اگر بغیر احرام کے وہ میقات سے گزر کر حدود حرم میں جائے گا تو گناہگار ہوگا، اور اس پر کفارے میں ایک دم واجب ہوگا۔ اس کے بعد وہ حرم پاک ہی سے عمرے یا حج کا احرام کرے گا۔ تو احرام حج کے ارکان میں شرط ہے۔ اب میں آپ حضرات سے یہ ذکر کروں کہ حرم مبارک میں کون کون سے مقامات ہیں جن کا جانے والے حجاج کو پہلے سے سمجھ لینا ان کی آسانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے مقام میقات۔ یہ کئی میقات ہیں، جس جانب سے آدمی جاتا ہے اسی جانب سے جو میقات آتا ہے اسے وہاں احرام پہن کر آگے بڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص مدینہ طیبہ گیا اسے احرام کے لیے ابیار علی، جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا تھا، آج کل اس کا نام ابیار علی معروف ہوا، وہاں ٹھہر کر اسے احرام پہننا ہے، اور حج یا عمرہ جس کی اس کی نیت ہو وہیں سے اس کی نیت کے ساتھ حرم پاک کو روانہ ہونا ہے۔ ہندوستان سے جانے والے یلملم جو سمندر میں ایک پہاڑ ہے وہاں سے ان کا میقات شروع ہوتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ ایئرپورٹ ہی سے احرام پہن لیں، اس لیے کہ جہاز میں احرام کے پہننے کے لیے موقع اور وقت کا معلوم ہونا اور یہ جان لینا کہ ہمارے لیے جو میقات ہے وہ آ گیا، یہ آسان نہیں، اس لیے یہیں سے احرام پہن لیا جائے گا۔ اور قرن المناظر، ذات عرق، اسی طرح جحفہ، یہ دیگر حجاج جو چاروں طرف سے حرم مبارک میں آتے ہیں ان کے لیے میقات ہے۔ اب جب آپ حرم پاک میں میقات سے احرام پہن کر عمرے یا حج کی نیت سے داخل ہو گئے تو احرام پہننے کا طریقہ سب سے پہلے جانیے۔ مردوں کا احرام یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، نہ کوئی ٹوپی پہنیں گے۔ احرام پہنتے وقت ان کے لیے 2 چادریں احرام ہے، ایک چادر سے اچھی طرح تہبند پہن لیں گے اور ایک چادر کو گردن سے لپیٹ کر اچھی طرح بدن ڈھک کر چادر اوڑھ لیں گے، اور کوئی سلا ہوا کپڑا یہاں تک کہ انڈر ویئر وغیرہ اندر نہیں پہنیں گے۔ اور جس وقت وہ احرام پہننے کے ساتھ عمرے یا حج کی نیت کریں گے تو اس وقت 2 رکعت نماز
پہلے غسل کریں، صفائی پاکی حاصل کر لیں، پھر یہ احرام کی چادریں پہنیں اور 2 رکعت نماز نفل سر ڈھک کر ادا کریں، اس لیے کہ ابھی نیت نہیں کی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوں تو اب کہیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، میرے لیے اسے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ اس کے بعد اسی وقت کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ تلبیہ پکارا اور یہ محرم ہو گیا، اس نے نیت احرام کی کر لی، چاہے عمرے کی نیت کی ہو یا حج کی نیت کی ہو۔ اگر حج کی نیت کرے گا تو کہے گا اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منی ویسرہ لی، اور اگر دونوں کی نیت کرے جیسے قارن کہ حج اور عمرہ تو کہے گا اللہم انی ارید العمرۃ والحج فتقبلھا منی ویسرہ لی، اے اللہ میں نے عمرہ اور حج کی نیت کی، میرے لیے انہیں آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو یوں کہے نویت للحج یا نویت للعمرہ عمرہ، اور پھر تلبیہ پکارے لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ احرام والا ہو گیا، جو چیزیں بغیر احرام کے اس کے لیے بہت ساری حلال تھیں، احرام میں ہونے کی وجہ سے ان میں سے بہت سی چیزیں اب اس کے لیے حرام ہو گئیں، مثلا شکار کرنا، خوشبو لگانا، جوں مارنا یا کسی جانور کو ایذا دینا، کسی جانور کو قید کرنا، کسی کو گالی دینا پہلے بھی حرام تھا، لیکن حالت احرام میں اور زیادہ سخت حکم ہو گیا۔ بعض حلال چیزیں بھی احرام میں اس کے لیے حرام ہو گئیں۔ عورت والا ہے تو بیوی سے احرام کے بعد قربت حرام ہے، اور اگر اس نے احرام کی حالت میں قربت کی وقوف عرفہ سے پہلے تو حج ہی باطل ہو گیا۔ اب وہ کفارہ دے، قربانی پیش کرے اور احرام کھول دے، اور آئندہ سال پھر حج کی نیت سے جائے۔ اس لیے بہت سے احکام علماء کی احتاج ہوتی ہے، ان سے جیسی ضرورت پیش آئے معلوم کر لینا چاہیے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ شریک سفر حج یا عمرے میں کوئی فقہ کا ایسا جانکار ہو جو آپ کو بآسانی ضرورت کے متعلق احکام بتاتا رہے۔ حرم مبارک میں داخل ہونا، میقات میں داخل ہونے کے بعد آپ حرم مقدس میں ہیں، اور حرم پاک میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر اذکار کرتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے داخل ہوں، اور جب یہ معلوم ہو کہ بلد امین شہر مبارک مکہ مکرمہ میں اب داخلہ ہو رہا ہے تو کہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور سراپا اشتیاق ہو جائے، بار بار تلبیہ کہتا رہے۔ اب اپنے مقام پر سامان رکھے قیام گاہ پر، اور ہو سکے تو سادگی سے غسل کرے، اور اسی احرام کو احتیاط سے پہنے، اور حرم مبارک میں گناہوں کو یاد کرتا خجلت کے ساتھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہ قاہر بادشاہ کی عدالت میں بلایا گیا ہوں، مجرم ہوں، اس عظیم دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں، خجلت کا احساس کرتے ہوئے، اپنے مولا سے خوف کرتے ہوئے اشتیاق اور ذوق کے ساتھ حرم پاک کی طرف بڑھے۔ جب حرم مبارک کا دروازہ آئے اور ممکن ہو تو بیت السلام سے داخل ہو، کہ یہ باب السلام، اس سے داخل ہونا سنت انبیاء اور بزرگوں کی سنت ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جس دروازے سے بھی داخل ہوتا، جب دروازہ پاک کے قریب آئے تو چند ساعتوں کے لیے ٹھہرے، جس طرح کوئی حاکم سے اجازت کے لیے ٹھہرتا ہے، اور اس کے بعد کہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اس کے بعد کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار کہتا ہوا
آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اندر داخل ہو، اور جیسا ہی کعبہ معظمہ پر نگاہ پڑے کہ یہ وقت بڑی سعادت کا وقت اور بڑی عظمت والا دعا کی اجابت و مقبولیت کا خاص وقت ہے، کعبہ معظمہ پر نظر پڑتے ہی ٹھہر جائے اور دعا کرے۔ احادیث طیبات میں بہت دعائیں ہیں، میں بہت سی دعائیں عرض کر سکتا تھا، لیکن آپ حضرات کو یاد بھی نہ ہوں گی، اور اس وقت بیان کرنے میں وقت کی بھی حاجت ہے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں کہ اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو کم از کم اس وقت اللہ اکبر کہہ کر 3 بار پھر یہ پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ وہ وقت مستجاب ہے کہ جو مانگے گا پائے گا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت مانگنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا۔ کعبہ معظمہ کو اشتیاق سے دیکھے اور ایسی جامع دعا جس میں دین اور دنیا، ظاہر اور باطن، اس عالم اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل ہوں، ایسے جامع کلمات سے دعا کرے۔ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ جو مانگے گا پائے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو درود پاک پڑھے اور اپنی زبان میں جو چاہے دارین کی صلاح و فلاح، دونوں جہان کی کامیابیاں مانگے۔ اپنے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، والدین، اساتذہ، سب کے لیے دعا کرے کہ یہ دعا مقبول دعا ہے، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اب حرم مبارک کے کچھ مقامات جن سے حاجی جا کر ان کے نام سن کر بھی پوری طرح متعارف نہیں ہوتے، ان کا تذکرہ کر دوں۔ باب السلام سے جب آپ حرم مبارک میں داخل ہوئے، کعبہ معظمہ یہ چوکھوٹی عمارت، چوکور عمارت جس پر کالا غلاف اور سنہری رنگ سے پرانی آیات اس غلاف پر کندہ لکھی ہوئی ہیں، وہ مبارک مقام ہے کعبہ معظمہ۔ اس کعبہ پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کے طواف کی سعادتوں کا کیا کہنا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ حرم پاک کے علاوہ، مسجد حرام کے علاوہ دنیا کے کسی مقام پر یہ طواف کی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ طواف تو صرف بیت اللہ العظمہ کا ہے، کعبۃ اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا طواف نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ بڑھتے جائیں گے اور دالان جو چاروں طرف اس کعبہ معظمہ کے گولائی میں بنے ہوئے ہیں ان سے عبور کر کے آپ نیچے کی طرف اتریں گے تو ایک سفید فرش لگا ہوا سنگ مرمر کا نظر آئے گا، جسے عام زبان میں لوگ مطاف کہہ رہے ہوں گے۔ یہ مطاف وہ جگہ ہے جہاں کعبے کے گردا گرد جس طرح شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں، اس طرح ہر مومن طواف کے لیے گھومتا ہے۔ کعبہ ایک شمع ہے اور ہر مومن اس کا پروانہ۔ جس دن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح فرمایا، فتح مکہ سے آج تک ایک آن کے لیے طواف نہیں رکا۔ جس وقت کسی ضرورت سے لوگ ٹھہرتے بھی ہیں تو ملائکہ طواف میں منہمک رہتے ہیں، اولیاء اکرام کی ارواح طواف کرتی ہیں، اور اس کا طواف ہمہ وقت جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور حکم ہے کہ جب کعبہ شریف کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کی عظمت میں، ہیبت میں، عزت و شوکت میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کعبہ معظمہ کی ایک جانب شمال کی طرف ایک احاطہ ہے جو قوس کی طرح گولائی میں بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے حتیم۔ یہ کعبہ معظمہ میں جو حتیم ہے یہ عین کعبے کا داخلی حصہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کے اندر نماز ادا کروں۔ میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تعالی، اپنے ساتھ لے کر چلے، اور ارشاد فرمایا کہ یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ پھر فرمایا جب تمہارا دل چاہا کرے کہ کعبے میں نماز پڑھوں تو تم حتیم میں نماز ادا کر لیا کرو، یہ کعبے کے اندر ہی داخل ہونا ہے۔ اس لیے کہ قریش نے جب اس کی تعمیر کی تھی تو اس حصے کو خرچ کی کمی کی وجہ سے کعبے سے علیحدہ چھوڑ دیا تھا، اور یہ امت مصطفیٰ کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ ہر ایک کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جس کی آرزو ہو کہ کعبے کے اندر داخل ہو وہ حتیم میں داخل ہو جائے۔ دونوں جانب سے داخل ہونے اور نکلنے کے 2 راستے ہیں، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب، اور شمال کی جانب گول دائرہ بنا ہوا ہے، اور سامنے ایک ستون ہے جس پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا مدینہ طیبہ میں قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور ان کا چہرہ مبارک کعبہ معظمہ کی طرف حتیم کی جانب ہے، اس لیے وہاں نام لکھ دیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب طواف کرتے میں وہاں آؤ تو سرکار کی طرف توجہ کر کے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ حتیم ہے، اس میں داخل ہونا عین کعبے ہی میں داخل ہونا ہے، اور اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حتیم میں سب سے بہتر مقام ہے میزاب رحمت کے نیچے۔ میزاب رحمت کیا ہے؟ یہ کعبے کی چھت پر لگا ہوا ایک سونے کا پرنالہ ہے۔ جب کعبہ شریف کی چھت پر بارش ہوتی ہے تو اس کا بارش کا رحمت والا پانی اسی میزاب رحمت سے حتیم میں نچھاور ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خوش نصیب ہے جس نے مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں بارش کو پا لیا، اور خوش نصیب ہے جس نے میزاب رحمت کے چند چھینٹے پا لیے کہ دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بارش برستے میں طواف کیا گویا وہ دریائے رحمت و نور میں تیر کر طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ حتیم میں داخل ہو کر دعا کرے تو سب سے بہتر مقام ہے میزاب رحمت کے نیچے کا حصہ جہاں وہ پرنالہ نکلا ہوا، اور اس کے بعد داہنی جانب، پھر بائیں جانب، پھر جہاں موقع مل جائے یہ پورا حصہ کعبے کا اندرونی حصہ۔ اس کعبہ معظمہ کے 4 زاویے ہیں جنہیں رکن کہا جاتا ہے۔ ایک رکن اسود ہے، یہ وہ کونا ہے جس میں حجر اسود نصب ہے، چاندی کے فریم میں تختی میں لگا ہوا، یہ جنتی یاقوت ہے۔ دوسرا کونا آگے بڑھیے تو یہ رکن عراقی ہے، اس کے بعد آگے بڑھیے تو تیسرا کونا رکن شامی ہے، اور اس سے آگے بڑھیے تو رکن یمانی، اور رکن یمانی سے آگے بڑھیے تو رکن اسود کے بیچ کی دیوار یہ مقام مستجاب ہے۔ یہاں 70,000 فرشتے مومنین کی دعا پر آمین آمین کہنے کے لیے مامور ہیں۔ جو مومن دعا کرتا ہے وہ سب بیک زبان آمین کہتے ہیں، اور جس کی دعا سے ان کی آمین کی مطابقت ہوتی ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہاں حدیث طیبہ میں چند دعائیں ذکر فرمائی گئیں، یہاں یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ یہ کعبہ معظمہ میں جتنے متبرک مقامات ہیں ان کا تفصیل سے ذکر پہلے سے معلوم ہو تو حاجی بڑی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں یہیں سے آگے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مقدس مقامات کی پہچان اور ان کی برکات اور فیوز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا